الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم کیسی ہوگی جب ان پر کوئی مصیبت آن پڑے بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ثم جاؤک یحلفون باللہ پھر اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اللہ کی قسم کھاتے ان اردنا الا احسانا و توفیقا کہ ہمارا مقصد تو بھلائی اور آپس میں صلح کروانا تھا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم ان کے دلوں کی تو بات اللہ جانتا ہے فأعرض عنہم تو تم ان سے اعراض کرو وعظہم اور انہیں نصیحت کرتے رہو وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا اور ان کے معاملے میں ان سے صاف بات کہو۔ اس سے پچھلی آیت میں وہ بشر نامی منافق کا تذکرہ تھا کہ جس نے حضور کا فیصلہ نہ مانا اور اپنا فیصلہ کروانے کے لیے حضرت عمر کے پاس چلا گیا، تو وہ تذکرہ جب حضرت عمر نے اس کو قتل کر دیا تو اسی کے حوالے سے یہ اگلی آیت ہے کہ ویسے تو منافق حضور کی جو ہے وہ اپنے دل سے ادب نہیں کرتے، تعظیم نہیں کرتے، آپ پر ایمان نہیں لاتے، لیکن جب کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو پھر حضور کی بارگاہ میں آ کر جو ہے وہ ہیلے بہانے پیش کرنے لگ پڑتے ہیں۔ ایسا ہی اس بشر کے جو منافق تھا اس کے گھر والوں نے کیا کہ جب حضرت عمر نے اس کو قتل کر دیا تو وہ سارے حضور کی بارگاہ میں آ کر جو ہے وہ یہ کہنے لگے کہ وہ جو ہے وہ سچا مسلمان تھا، اس کی کوئی بری نیت نہیں تھی، اس طرح کے جو ہے وہ باتیں حضور کی بارگاہ میں کرنے لگے اور یہ مطالبہ کرنے لگے کہ قصاص جو ہے وہ لیا جائے، حضرت عمر سے قتل کے بدلے قتل کیا جائے، لیکن اللہ عز و جل نے جو ہے وہ اس قتل کو بالکل جو ہے وہ رائگاں فرمایا کہ وہ واقعی کوئی مسلمان نہیں تھا بلکہ وہ اصلاً منافق تھا جس کا جو ہے وہ قتل کا بدلہ نہیں دیا جائے گا، اور حضور کو اس بارے میں تسلی دی گئی کہ اللہ ان کے دلوں کی یعنی منافقوں کے دلوں کی بات جانتا ہے، تو آپ ان کی جو ہے وہ اس نافرمانی سے پریشان نہ ہوں بلکہ آپ ان سے نصیحت کرتے رہیں اور اچھی بات کہتے رہیں ان کو، بس آپ کا یہی کام ہے کہ ان کو تبلیغ کر دینا اور ان کو نصیحت کی بات بتا دینا، باقی آگے مانیں یا نہ مانیں وہ ان کے اپنی سردرد ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو آپ محبوب تمہارے حضور آ جائیں، فاستغفر اللہ پھر اللہ سے معافی مانگیں، واستغفر لہم الرسول اور رسول بھی ان کی شفاعت کریں، لوجد اللہ توابا رحیما تو یہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ یہاں اللہ عز و جل نے خود حضور کو وسیلہ بنانے کی تعلیم فرمائی ہے، یعنی اگر بندے سے کوئی گناہ ہو جائے اور گناہ معاف بھی اللہ نے ہی کرنا ہے، توبہ کرنی ہے بندے نے اور معاف جو ہے وہ گناہ کرنا ہے اللہ نے، لیکن یہاں اس آیت میں اللہ عز و جل کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ظلم ہو جائے کوئی اپنی جانوں پر
تو حضور کی بارگاہ میں آنے کا ارشاد فرما رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈائریکٹ مجھ سے توبہ کر لو، مجھ سے معافی مانگ لو، بلکہ کہہ رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب ظلم کر بیٹھیں، ظلم سے مراد کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے، تو جاؤ کا آپ کی بارگاہ میں آئیں. پہلے حضور سرکار کی بارگاہ کی تعلیم اللہ نے خود بتائی ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آئیں. فاستغفروا، پھر اللہ سے معافی مانگے وہاں پر آ کر. واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے شفاعت کریں، اللہ سے معافی چاہیں، تو پھر جو ہے وہ ضرور اللہ عز و جل کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے لے کر آج تک سارے جو ہے وہ ہمارے بزرگان دین کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو جاتا تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے. کوئی بھی گناہ ہو جاتا، کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی، تو فوراً حضور سے آ کر جو ہے وہ کہتے کہ حضور ہمارے بارے میں جو ہے وہ اللہ سے معافی طلب کیجئے، ہمارے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کیجئے تاکہ ہماری توبہ قبول کر لی جائے. یہ وسیلے کی تعلیم تو اللہ عز و جل نے خود دی ہے، لیکن آج کچھ لوگ آپ دیکھیں گے ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو معاذ اللہ اولیاء تو چلو دور کی بات ہے، حضور کا وسیلہ بھی جائز نہیں سمجھتے. اولیاء تو مطلب نچلے لیول کے لوگ ہو گئے نا، یہ تو حضور کا وسیلہ بھی جائز نہیں سمجھتے کہ معاذ اللہ حضور کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دیا جائے اور حضور کے وسیلے سے اللہ سے مانگا جائے. حالانکہ وسیلے کی جو ہے وہ خود تعلیم اللہ عز و جل ادھر عطا فرما رہا ہے. ایک نابینا صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ آپ دعا کریں میرے لیے کہ جو میری آنکھیں ہیں وہ اللہ عز و جل مجھے عطا فرما دے. تو حضور نے اس کو کہا کہ اگر تم کہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، لیکن میری رائے یہ ہے کہ تم صبر کرو، اللہ عز و جل صبر پر تمہیں اچھا اجر عطا فرمائے گا. تو اس نے کہا نہیں، آپ دعا کر دیں میرے لیے. تو حضور نے اس کو دعا جو سکھائی اس میں فرمایا کہ تم اس طرح دعا مانگو اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ، میں تیرے نبی کو وسیلہ بناتے ہوئے تجھ سے مانگ رہا ہوں. حضور نے خود اس صحابی کو سکھایا کہ میں تیرے نبی کو وسیلہ بناتے ہوئے تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو مجھے میری آنکھیں عطا فرما دے. صحابہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ دعا کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ اللہ عز و جل نے ان کی آنکھیں ان کو عطا فرما دی. تو حضور کا وسیلہ، ایک تو آیت میں اللہ نے خود بتایا کہ وسیلہ سرکار کو بنانا ہے، حضور کی بارگاہ میں جا کر ان سے جو ہے وہ عرض کرنی ہے کہ حضور ہمارے بارے میں شفاعت کریں، ہماری شفاعت کریں. اور پھر حضور خود بھی سکھا رہے ہیں صحابہ کو کہ اگر اللہ سے مانگو تو میرے نام کا وسیلہ لے کر مانگو، اللہ عز و جل ضرور جو ہے وہ آپ کی تمہاری توبہ قبول فرمائے گا یا تمہاری حاجت کو پورا فرمائے گا. اب اس پر اس جو حدیث والا واقعہ ہے اس پر کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ اس وقت تو حضور زندہ تھے، مطلب ظاہری حیات میں تھے. اب چونکہ ظاہری حیات نہیں ہیں، حضور ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، تو اب کیوں وسیلہ پیش کرنا جائز ہے؟ تو اسی حدیث کے اندر بعد میں جو راوی حدیث بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام یہی سیم دعا جو حضور نے اس کو سکھائی آپ کے وصال کے بعد دوسرے لوگوں کو بھی سکھایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ سرکار کے وسیلے سے مانگو، اللہ عز و جل تمہاری دعا ضرور قبول فرمائے گا. آج اگر سرکار سے بندے نے منہ موڑ لیا ہے، بندہ یہ کہے کہ نہیں ہمیں حاجت نہیں ہے، ہم صرف بارگاہ الہی میں ہی ہمارا ہو جانا کافی ہے. حالانکہ میں نے کل عرض کی تھی کہ حضور کی بارگاہ کو چھوڑ کر بارگاہ الہی تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا. ایسی کوئی راہ ہے ہی نہیں کہ سرکار کو چھوڑ کر اللہ تک پہنچا جا سکے. کوئی راہ نہیں ہے، صرف اور صرف ایک راہ ہے بارگاہ الہی میں پہنچنے کی، اور وہ حضور کے ذریعے سے ہے کہ حضور کے ذریعے سے بندہ پہنچے بارگاہ الہی میں، تبھی بندہ. اب جہاں دنیا میں تو بندہ جو مرضی کہتا رہے کہ ہمیں حاجت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، لیکن کل بروز قیامت سرکار ہی کام آئیں گے. اس دن کوئی ہاتھ نہیں پکڑوائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، کہ وہ دن ایسا ہے کہ جس دن بھائی بھائی سے دور بھاگ جائے گا، ماں بیٹے سے دور بھاگ جائے گی، باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ دے گا. لیکن اس دن یہ سارے رشتہ دار، سگے رشتہ دار چھوڑ دیں گے، لیکن حضور اس دن بھی کام آئیں گے. حضور کہتے ہیں میں جنت ہی نہیں جاؤں گا اس وقت تک جب تک جو ہے وہ میرا ایک امتی بھی جہنم کے اندر ہے. انبیاء کے لیے سرکار کہتے ہیں ممبر لگائے جائیں گے، نور کے ممبر، اونچے اونچے ممبر لگیں گے.
ان سب پر انبیاء تشریف فرما ہوں گے، لیکن جو میرے لیے ممبر ہوگا میں اس پر نہیں بیٹھوں گا، بلکہ میں رب کے عرش کے سائے میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور دعا کروں گا کہ یا اللہ میری امت جو ہے وہ اس کو بخش دے۔ تو حضور وہاں بھی کام آئیں گے۔ اب یہاں دنیا میں بندہ اب جو یہاں یہ کہے کہ ہمیں حضور کی حاجت نہیں ہے، تو کل بروز قیامت کیا منہ دکھائے گا سرکار کو؟ کس منہ سے پیش ہوگا حضور کی بارگاہ میں؟ جو آج کہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، تو کل تو کام ہی حضور نے آنا ہے، کل تو کام ہی حضور۔ سارے نبیوں کے پاس لوگ جائیں گے لیکن کوئی نبی بھی اس دن کام نہیں آئے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کہیں گے کہ نہیں، آج کسی اور کی طرف جاؤ اور کسی اور کو ڈھونڈو جو تمہاری سفارش کرے۔ لیکن حضور کے پاس آئیں گے تو حضور کہیں گے کہ ہاں میں کرتا ہوں تمہاری سفارش۔ لیکن پھر بھی لوگ نہیں مانتے، حضور کے وسیلے کا انکار، حضور کی معاذ اللہ بے ادبیاں کرتے ہیں۔ تو یہ آیتیں قرآن کی یا حدیثیں ہر جگہ دلائل مل جائیں گے، وسیلے کے بھی، حضور کی شان کے بھی، لیکن اصل ہے کہ ایمان کے ساتھ کوئی واقعی پڑھے تو اس کو نظر آئے گا۔ ہاں تعصب کی جو ہے وہ آنکھوں سے کوئی پڑھے گا، دشمنی یا ایک فرقے کی آنکھوں سے کوئی پڑھے گا، تو پھر اس کو کوئی جو ہے وہ دلیل نظر آنے والی نہیں ہے۔ اس کے سامنے آپ چاہے 1000 دلیلیں رکھ دیں لیکن وہ ماننے والا نہیں ہے۔ ہاں جس کو واقعی حق کی تلاش ہے وہ اگر قرآن ہی خالی ایک دفعہ پڑھ لے تو اس کو حضور کی شان اور حضور کی جو ہے وہ وسیلے کی بات نظر آ جائے گی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آنکھ کے ساتھ، دیکھنے والی آنکھ کے ساتھ پڑھے، دل کی آنکھ کے ساتھ پڑھے۔ ظاہری آنکھ جو ہے وہ یہ کافی نہیں ہے اس کام کے لیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔